سارے ہی صحابہ ان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن ہر صحابی کا اپنا مقام اور اپنا مرتبہ ہوتا ہے۔ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، ان کا ایک درہم خرچ کرنا اور تمہارا زمین کے برابر سونا خرچ کرنا بھی ان کے برابری تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ کی شان ہے اور ان کا مقام ہے کہ انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے اور اپنی وفات تک دین حق پر جو ہے وہ قائم رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جان بھی قربان کی ہے، اپنا اہل و عیال بھی قربان کیا ہے، اپنی اولاد کو بھی قربان کیا ہے، اپنی جائیدادوں کو بھی قربان کیا ہے۔ جب انہوں نے کلمہ حق کہہ دیا ہے تو پھر جہاں رسول اللہ کا حکم آیا ہے وہاں انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے، جہاں سے آپ نے روک دیا ہے وہاں سے صحابہ رک گئے ہیں۔ اسی طرح ہم بھی صحابہ کو ماننے والے ہیں، لیکن ہم نے ان کی سیرت کو اپنایا نہیں ہے۔ ان کے فضائل سنتے ہیں لیکن صرف سننے کی حد تک ہمارے ہاں بات ہے، عملی طور پہ کچھ بھی نہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ پر راضی ہو گیا، صحابہ رب پہ راضی ہو گئے۔ اب کسی صحابی کے بارے میں کسی قسم کی چیز کوئی کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ جب اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اب کسی کے پاس کوئی حق نہیں ہے وہ کسی صحابی کے بارے میں کسی طرح کی کوئی بھی بات کرے۔ سارے صحابہ شان اور مقام اور مرتبے والے ہیں، لیکن ان صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا ہی مقام ہے اور اپنا ہی مرتبہ ہے۔ جو ان کی شان ہے وہ کسی اور صحابی کی نہیں ہو سکتی۔ ہر صحابی کی اپنی اپنی شان اور اپنا اپنا جو ہے وہ مقام ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف ایمان کی گواہی دی ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے دین کی گواہی بھی دے رکھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے ہیں جو قمیض پہنے ہوئے تھے، ان میں سے بعض کی قمیض جو ہے صرف سینے تک تھی اور بعض کی قمیض اس سے بھی چھوٹی تھی، اور میرے سامنے عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیش کیے گئے تو وہ اتنی بڑی قمیض پہنے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے وہ اپنی قمیض کو جو ہے وہ گھسیٹ رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ نے اس کی تعبیر کیا لی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد جو ہے وہ دین ہے۔
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد دین بہت زیادہ ہوگا، دین کے اوپر وہ عمل کرنے والے ہوں گے، کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان کی بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت ہے۔ یہ وہی ایمان ہے جس کے بعد انسان جو ہے وہ سر بلند ہو جاتا ہے، ایمان کی وجہ سے انسان کے جنت میں جو ہے وہ درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور جو مومن کو مقام حاصل ہے وہ کسی اور بندے کو جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول نے ان کی دنیا میں ان کے ایمان کی جو ہے وہ گواہی دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ